ایک مرتبہ پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے تمام مدرسوں کو رجسٹر کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں یہ فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے لیا ہے۔ شاید میں یہ خبر نظر انداز کر دیتی، لیکن اس سے چند دن پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ اتنا ہولناک تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکی۔ چند دن پہلے ملتان میں قاری نے سبق یاد نہ کرنے پر ایک چھوٹی سی بچی کی زبان کے نیچے کیل رکھ دی۔ بچی درد سے رونے لگی تو کیل اس کی سانس کی نالی میں چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے پیچیدہ آپریشن کر کے 6 سینٹی میٹر لمبی کیل بچی کے جسم سے نکالی۔ قاری ایز یوزول فرار ہے، اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں۔ اس سے کچھ روز پہلے ایک اور واقعے میں ایک 13 سالہ لڑکا قاری کے تشدد سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اگر بچے فرشتہ ہوتے ہیں تو انہیں مارنے والا شیطان ہوا۔ اپنا بچہ دوسرے کا بچہ جانور سمجھا جاتا ہے۔ سوچیں اگر آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کرتے؟ سعودی عرب جا کر شیطان کو کنکریاں مارنے کا انتظار کرتے؟ ایسے کتنے ہی واقعات ہمارے یہاں آئے دن ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اور مذہبی لیڈرز اپنے بچوں کو تو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، پھر باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، لیکن ملک کے غریب اور یتیم بچوں کو اپنا فٹ سولجر یا انسانی ڈھال بنا کر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تبھی تو نہ ہمارے سیاستدان تعلیم بہتر بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارے مذہبی رہنما مدرسوں میں اصلاحات چاہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو بچے سوچنے سمجھنے لگیں گے، سوال پوچھنے لگیں گے۔ اسی لیے جب کسی مدرسے میں کوئی انسانیت سوز واقعہ پیش آتا ہے، مجال ہے کسی مذہبی رہنما کی طرف سے کوئی مذمتی بیان سننے کو ملے، بلکہ الٹا جب بھی مدرسوں کو رجسٹر کرنے کی بات اٹھتی ہے شدید مزاحمت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں، جن میں بچوں کے لیے شفقت نہ ہو وہ استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ مدرسے رجسٹر کرنے کے حکومتی فیصلے کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے کم از کم مدرسوں کا کوئی حساب کتاب تو ہو سکے گا۔ مدرسوں میں پڑھنے والے زیادہ تر بچے سرکاری اسکولوں کی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ مدرسے ہی ان کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے، لیکن انہیں ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول قتل عام کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کتنی ہی بار مدرسوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر ہر بار مذہبی رہنما آڑے آ گئے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی 60,000 مدرسے ہیں جن میں سے بمشکل آدھے رجسٹرڈ ہیں۔ ان کا بھی ڈیٹا مکمل نہیں ہے، یعنی ملک میں 30 سے 35,000 مدرسے ایسے ہیں جن کی کوئی سکروٹنی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا یہ کتنا بڑا رسک ہو سکتے ہیں۔ تمام کے تمام مدرسوں کو رجسٹر کر کے ان کا مکمل ڈیٹا ریاست کے پاس ہونا چاہیے کہ کس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کس میں کتنے بچے رہتے ہیں، کیا پڑھائی ہوتی ہے، کس مدرسے کو کہاں سے فنڈنگ ملتی ہے۔ ڈیجیٹل کا دور ہے، جس طرح عام اسکولوں کا ڈیٹا بیس ہے اسی طرح مدرسوں کا بھی آن لائن ڈیٹا بیس ہونا چاہیے تاکہ مدرسوں کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی ہو۔ ہمارے کتنے ہی علماء کرام ایسے ہیں جو بینکوں کے بورڈز میں شامل ہیں اور اسلامی بینکاری کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ جب وہ مین سٹریم کا حصہ ہیں تو ہمارے مدارس کیوں نہیں ہو سکتے، ہمارے غریب بچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھانے والوں کی ٹریننگ کرے، انہیں سرٹیفائی کرے، انہیں بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا سکھائے۔ اگر کسی نے کچھ سیکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکھا بھی سکتا ہے، اسے بچوں کو ہینڈل کرنا بھی آنا چاہیے۔ چونکہ بیشتر مدارس رجسٹرڈ نہیں ہیں تو ان میں پڑھنے والے بچے بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ ان میں کتنے بچوں کو لرننگ ڈیفیکلٹیز یا لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، کتنے ذہنی طور پر کمزور ہیں، تبھی تو وہ سبق یاد نہیں کر پاتے اور پھر انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ جو اس رجسٹریشن کے خلاف ہیں بس سمجھ لیں ان کے دل میں بچوں سے کوئی شفقت نہیں ہے۔ یہ رجسٹر ہوں گے تو مدارس میں اصلاحات لائی جا سکیں گی، جیسا کہ انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ترکی اور مراکش میں بڑی کامیابی سے ہوا ہے۔ ان ملکوں میں مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے صحیح معنوں میں جدید دنیا میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ ان ملکوں میں مدرسوں کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہوئی ہے اور اصلاحات کی وجہ سے ان ملکوں میں مدرسہ گریجویٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں وزارت تعلیم کے انڈر آتی ہے مذہبی تعلیم کی ڈائریکٹوریٹ، جو بس خانہ پوری کے لیے کرتی کچھ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اس مسئلے کے بہت سے پہلو ہیں، بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے؟ تو شروع کیا جائے رجسٹریشن سے۔ گنتی پوری ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، رجسٹریشن ہوگی تو بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے سٹیپس لیے جا سکیں گے، فنڈنگ میں شفافیت لائی جا سکے گی۔ کہتے ہیں نا کسی مسئلے کو سمجھنا ہو تو فالو دا منی، دیکھیں کہ اس کا مالی فائدہ کسے ہو رہا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہے، منی ٹریل دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے غریب یتیم بچے تاریکی میں بغیر سپرویژن کے بے آسرا کیوں پڑے ہیں۔